تمامی مسلیان کو یعنی آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کا مبارک مہینہ اور رمضان کا یہ پہلا روزہ اور رمضان کا یہ پہلا جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اللہ اسی طریقے سے جو تعداد قدر میں دکھائی دے رہی ہے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور مزاج بھی اپنا بنائیے کہ رمضان والے نمازی نہ بنیں، بلکہ اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ ہمیں ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ پہلا دن ہے تو کچھ لوگوں کو نیند بھی آتی ہوگی، کیونکہ پوری رات پورے سال سوتے ہیں، ایک ہی مہینے میں تو فجر میں جاگتے ہیں، تو آپ کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ اگر آج ہی ٹائم لے لیں گے کل آدھے دکھائی دیں گے، آدھے گول ہو جائیں گے۔ یہ محفل مسلسل یہاں چلتی ہے، فجر کے بعد 5-6 منٹ روزانہ بیان ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسی طریقے سے خلوص و محبت کے ساتھ فجر میں شامل ہوتے رہے تو 5-6-7 منٹ آپ کی خدمت میں دینی مذہبی جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے۔ خاص طور سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رات بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کا یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سحری میں جلد سے اٹھیں، برش وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، ٹوائلٹ سے فارغ ہو جائیں اور وضو کر لیں فوراً۔ وضو کر کے سیدھے مصلی اٹھائیے اپنا اور تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، نیت کر لیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز تہجد، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو جس طریقے سے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں بالکل ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی الگ سے صورتیں یا کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک مہینہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ اس ایک مہینے کی نماز کی برکت سے ہمیں مکمل طریقے سے 5 وقتہ نمازی بنا دے، تو یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن میں آپ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے آیا کریں، جیسے کہ روزے کی حالت کے مسائل ہیں کہ انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا کسی نے اپنا شوگر چیک کروا لیا، یا تراویح کے تعلق سے جو بھی مسائل ہوں گے حتی الامکان جو مجھے معلوم ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں، تو اپنا ذہن آپ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک سوال پوچھنے سے جو بھی 100-200 لوگ دکھائی دے رہے ہیں سب کو وہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں، تو سب کو تو مسئلہ نہیں پتا ہے نا۔ اب اس مسئلے کا جواب یہاں دے دیا جائے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ ڈراپ آنکھ میں ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو چیز معدے میں پہنچے گی جس راستے سے، اگر اس راستے پر آپ کوئی دوا ڈالیں گے یا کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ آپ کا چلا جائے گا۔ آنکھ میں آپ اگر دوا ڈالتے ہیں تو چونکہ آنکھ میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ آپ کو حلق میں معلوم ہوتی ہے، تو اس کا راستہ جو ہے وہ معدے تک جاتا ہے، تو جو راستہ معدے تک پیٹ تک جائے گا اس چیز میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمیں لے کے چلنا ہے غسل سے، جب تک ہمارا غسل نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، ہمارا وضو نہیں ہوگا، تلاوت ہماری نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو غسل کا آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ غسل کی یعنی نہانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت پاک ہیں لیکن ہم گھر گئے، ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں نہانا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ایسے ہی نہا سکتے ہیں، آپ چونکہ پاک ہیں۔ لیکن ایک غسل، ایک نہانا وہ ہوتا ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو، کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا، اب اس پر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ غسل کرے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو بالٹی وغیرہ میں ٹب میں پانی بھر لیں اور اس کو الگ جگہ پہ رکھیں تاکہ اس میں آپ کے جسم کے حصے سے پانی لگ کے اس میں چھینٹے نہ پڑیں، یا شاور لگا ہوا ہے نہانے والا، یہ ٹنکی لگی ہوئی ہے تو آپ پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو خوب بڑھیا طریقے سے، انگوٹھی پہنے تو اس کو بھی آپ ہلا لیں گے،
پھر آپ کلی کریں گے خوب اچھے طریقے سے. پان پڑیا گٹکا کھانے والے ہیں وہ بہت دھیان سے کلی وغیرہ کیا کریں. چھالی کا دانہ وغیرہ اگر ہلکا ہوا ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. خوب غرارہ کر لیں. پھر ناک میں 3 بار پانی چڑھائیں. اب اگر نجاست آپ کے بدن میں نیچے کے حصے میں لگی ہے تو آپ اس کو پانی ڈال ڈال کے دھو لیں. پھر دائیں بائیں کاندھے پہ پانی ڈالنا شروع کر دیں. اگر نہ بھی ڈالیں آپ سر سے بھی پانی ڈالنا شروع کر دیں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. اب جسم کا ایک بھی بال اگر رہ گیا پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. یہ احتیاط بہت ضروری ہے. خاص طور سے اپنے گھروں میں یہ جو نیکر پہن کے گھومنے کا ماحول ہے نا یہ ختم کیجیے. آپ کتنے لوگ ہیں کہ 50 سال 60 سال کے ہو گئے لیکن ابھی بھی بہو بیٹیوں کے سامنے نیکر پہن کے گھومتے ہیں. اس سے آپ گریز کیجیے. تہمت لے کے آئیے مارکیٹ سے, پیجامہ لے کے آئیے, اور جب نہائیں تو یا تو غسل خانے میں نہائیں, اور اگر غسل خانہ کسی کا نہیں ہے تو وہ تہمت وغیرہ موٹا تہمت باندھے, باریک نہیں. جو دوپٹے والا کچھ لوگ خالی عورتوں کا دوپٹہ باندھ کے نہا لیتے ہیں تو یہ بہت غلط طریقہ ہے. تو یہ مختصر سا طریقہ آپ کو آج غسل کا بتایا گیا. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے آپ لوگ روز آئیں گے, روز 1-2 مسئلے بیان کیے جائیں گے. اور روزے کے حوالے سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہ کریں جس سے آپ کا روزہ خراب ہو جائے. جیسے کہ قے الٹی والا مسئلہ بہت ہے کہ اگر کسی کو الٹی آ جاتی ہے تو لوگوں عورتوں نے فتویٰ دے دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا. نہیں, قے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو بدہضمی ہو گئی پہلے روزے میں, اکثر یہ بلکہ 1 ہفتہ یہ مسئلہ چلتا ہے, بہت ڈکاریں آئیں گی, گیس بہت ہوگی. چونکہ سسٹم 1 سال کا ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا روٹین چینج ہوتا ہے. تو قے اگر آپ کو خود بخود آئی تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. وہ قے کہ آدمی انگلی ڈال ڈال کے قے کرے, قے کی پھر اندر کو وہ چیز چلی جائے, تو اس طریقے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بھی کوئی مسئلہ آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ ٹائم سے نماز بھی کرنا ہے, سلام بھی پڑھنا ہے, ضروری باتیں بھی بتانا ہے, اور کاروبار والوں سے گزارش ہے کہ 1 مہینہ آپ چاہے چھٹی لے لیں, چاہے اتنا کام کریں جتنے میں آپ کا روزہ نہ چھوٹے, لیکن روزہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے, تراویح آپ کو نہیں چھوڑنا ہے, نمازیں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں 7 سال 8 سال 10 سال کے ہو گئے تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیں, پہلے سحری کھلائیں. اب ان سے اگر 12 بجے تک یہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو 12 بجے تک رکھوائیں, تاکہ 12 بجے تک تو کم سے کم ان کی عادت بنے گی. اگلی سال پھر ان کو آپ شوق دلائیں کہ بیٹا روزہ رکھا کرو. چونکہ جو چیز شروع سے کی جاتی ہے, سائیکل ہم لوگ ایک دم نہیں سیکھ گئے نا, پہلے سائیکل پہ پہلے ایسے پیدل چلانا سیکھیں گے, پھر پیڈل پہ پیر رکھ کے سیکھیں گے, پھر کوئی پکڑے گا تب ہمیں وہ سائیکل سکھائے گا. ہلکے ہلکے کیا ہے ہم سائیکل سیکھ جاتے. ایسی روزہ اور عبادت ہوتی ہے. پہلے ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں, پاس میں کھڑا کریں, ان سے کہیں بیٹا جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ایسے آپ کو پڑھنا ہے, جیسے ہم وضو کرنا ہے ایسے ہی آپ کو کرنا ہے. تو ایسی روزے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی روزدار بنائیں. انشاءاللہ تعالی جب دینی مذہبی ماحول ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں گے تو ہماری پوری فیملی جو ہے انشاءاللہ تعالی دیندار ہو جائے گی. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دینی مذہبی مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.